جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ جیسے ربیع الاول شروع ہوتا ہے تو آپ حضرات کو یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر طرف سے جھنڈیاں، خوشیاں، میلے، جلوس، بتیاں، کیا کیا مصیبتیں نکل دی جاتی۔ مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جو جھنڈیاں لگائیں، میلہ بنائیں، بتیاں لگائیں، جلوس لگائیں، لیکن مجھے یہ غرض ہے کہ یہ اس کام کو عبادت کا درجہ نہ دے۔ میں اپنی ساری گفتگو کا خلاصہ پہلے پیش کر دوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اس پر دلائل پیش کروں گا۔ میں ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ عید میلاد النبی بدعت ہے، گناہ ہے، اس کا منانا برا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا وبال ہے۔ میرے ایک بات کافی مبارک بات آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ میرا ایک جملہ بھی ضائع نہ ہو، تب تو مجھے مزہ آئے گا کہ میں نے جو مطالعہ کیا، جو میں نے محنت کی، میری محنت پھل ہو ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ جو کئی جماعت چلیں گے، ان میں آپ میری گفتگو بڑی خاموشی اور بڑی توجہ سے سنیں گے، پھر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میرا دعویٰ پہلے سن لیں،
اس پر دلائل بھی سنیں، پھر اپنے دل سے فیصلہ کریں، دل جو فیصلہ دے اس پر عمل کریں۔ تو میں شروع میں کہہ رہا ہوں کہ جشن عید میلاد النبی بدعت ہے، گناہ ہے، اس کو کرنا وبال ہے۔ اور یہ میں سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ تو میں پہلے اپنا دعویٰ پیش کر چکا ہوں کہ عید میلاد النبی بدعت ہے، اس کو منانا گناہ ہے، اس کو ثواب سمجھ کے کرنا گویا صحابہ کی محبت میں نقص پیش کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں نقص پیش کرنا ہے۔ میں اس پر انشاءاللہ ایک نہیں کئی جمعات چلیں گے انشاءاللہ اس پر، اور ان جمعات کی گفتگو آپ نے بڑی توجہ سے سنی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ موضوع میرے بہت ہی قابل دید ہوتے ہیں، بہت گہرے مطالعے کے بعد آپ کی نظروں کے سامنے میری گفتگو آتی ہے۔ تو میری یہ کئی جمعات چلیں گے، اس میں میری آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ میری بات توجہ سے سنیں، پھر فیصلہ دل کی عدالت میں پیش کریں، دل جو فیصلہ کرے اسی پر عمل کریں۔ تو میں نے دعویٰ پیش کر دیا، اب میں اس پر دلائل دیتا ہوں۔ دلائل سے پہلے میں کچھ اس کی تمہید بتانا چاہتا ہوں، تمہید کے بعد یہ گفتگو کا عنوان ہو سکتا ہے آج شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے اگلے جمعے شروع ہو جائے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ اللہ رب العزت نے اس دنیا کی بنیاد محبت پر رکھی۔ حدیث قدسی ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے یہ پسند کیا، میں نے یہ چاہا کہ میری تعریف کی جائے، میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو اس ساری کائنات کا وجود بھی اللہ رب العزت نے محبت کر رکھا، اور اللہ چاہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتے ہیں ایمان والے مجھ سے شدید محبت کریں، ایمان والے مجھ سے شدید محبت کریں۔ اللہ کی یہ چاہت ہے، اللہ کی یہ مرضی ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے مجھ سے شدید محبت کریں، والہانہ محبت کریں۔ لیکن اپنی محبت کو اللہ رب العزت نے کس کی اطاعت پر محمول کر دیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر آپ مجھ اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہیں تو مجھ محمد کی اتباع کریں۔ اللہ رب العزت نے اپنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھ دی ہے کہ اگر مجھ اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو پہلے مجھ محمد کی اطاعت کرو، پھر اللہ رب العزت تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہ کو بھی معاف کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے؟ قرآن خود کہتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تم کیا کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو اور میرے محمد کی اطاعت کرو، اگر تم نے منہ موڑا تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے اپنی محبت حضور کی اطاعت میں رکھی ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو پہلے میرے محمد کی اطاعت کرو، پھر میں تجھ سے محبت کروں گا اور تمہاری مغفرت بھی کروں گا۔
میرا محبوب جیسے بیٹھتے ہیں میں اسی طرح بیٹھوں، جیسے وہ پہنتے ہیں میں اسی طرح پہنوں، جیسے وہ چلتے ہیں میں اسی طرح چلوں، جیسے وہ سوتے ہیں میں اسی طرح سوؤں، جیسے وہ چپل لیتے ہیں میں اسی طرح چپل لوں، جیسے وہ ٹوپی لیتے ہیں میں اسی طرح ٹوپی لوں۔ حتیٰ کہ اس کی تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری شکل بھی میرے محبوب کی طرح بن جائے۔ یہ دنیا کے عشق کا اصول ہے کہ عاشق ہر کام میں اپنے معشوق کی تابعداری کرے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا معشوق جیسا بھی ہے میں ویسا ہی بن جاؤں، اس کے اختیار میں نہیں ہے، وگرنہ وہ اپنی شکل بھی اپنے محبوب کی طرح بناتا۔ یہ دنیا کے عشق کا اصول ہے کہ جیسا معشوق ہوتا ہے عاشق ویسا ہی چاہتا ہے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ عشق میں اپنی مرضی نہیں چلتی۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ عشق میں اپنی مرضی نہیں چلتی، معشوق کی مرضی چلتی ہے۔ عشق میں اپنی مرضی نہیں چلتی، عشق میں اپنے معشوق کی مرضی چلتی ہے۔ معشوق جو سوچے عاشق کو بھی وہی سوچنا پڑتا ہے، معشوق جو کہے عاشق کو وہی کہنا پڑتا ہے، معشوق جو سنے عاشق کو وہی سننا پڑتا ہے۔ یہ دنیا کے عشق کے اصول ہے کہ عشق میں اپنی مرضی نہیں چلتی، اپنی مرضی اپنے معشوق کی مرضی پہ قربان کرنا یہ عشق کا اہم اصول ہے۔ عشق چاہتا یہی ہے کہ اپنی منمانی نہ چلے، اپنی مرضی نہ چلے، اپنا اختیار نہ چلے، سب کچھ چلے تو معشوق کا چلے۔ یہ عشق کا اصول ہے۔ اب ہم سارے کے سارے کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم سب کا دعویٰ ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں رسول کا دشمن ہوں، ایسا کوئی نہیں کہے گا۔ ہم مسلمان ہو تو ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں۔ یہ ہر مسلمان کہتا ہے۔ اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں کیا وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق نہیں ہے تو کوئی بھی ہاتھ نہیں کھڑا کرے۔ میں یہ کہوں کہ وہ بندے ہاتھ کھڑا کرے جو حضور کے عاشق ہیں تو سارے ہاتھ کھڑا کریں۔ کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نہیں رکھنا چاہتا۔ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم ضرور بھرتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا نام ضرور لیتا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم مجھے اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میرے محمد کی اطاعت کرو، میرے محمد کی اتباع کرو، میرے محمد کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، میں اللہ تم سے محبت رکھوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے
دے گڑے اٹھائے رسول. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے سارے صحابہ ستارہ دی مار دن کسی دے پچھو چل ویسو راہ راست پہنچ ویسو. اللہ رب العزت نے معیار کن کو قرار دیا؟ صحابہ کی زندگی کو اللہ نے معیار قرار دیا. اگر میں کسی کافر کو کہوں کہ میری طرح ایمان لاؤ تو وہ کبھی مان نہیں جائے گا، کیونکہ میں گناہ کا مجسمہ ہوں، میں سیاہکاری کا مجسمہ ہوں، میں خطاؤں کا پلندہ ہوں. ہر گناہ ہر جرم میرے اندر ہے. میں کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ میری طرح مسلمان بن جاؤ، کیونکہ میری زندگی کسی کے سامنے دلیل ہونے کے قابل نہیں ہے. اللہ نے صرف نبوت کی زندگی اور صحابہ کی زندگی اللہ نے بطور معیار کے قرار دیا. باقی میں کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ حسین احمد مدنی کی طرح ایمان لاؤ. ہم خطاکار ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم انسان ہیں. انبیاء معصوم، صحابہ محفوظ. انبیاء معصوم اور صحابہ کرام محفوظ ہیں. اللہ نے نبوت کی زندگی اور صحابی کی زندگی بطور دلیل پیش کی. میری زندگی کبھی اور آپ کی زندگی کبھی بطور دلیل ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ میری طرح ایمان لاؤ، کیونکہ میری ساری زندگی داغدار ہے، میری ساری زندگی گناہوں کا مجسمہ ہے. میں بہت بڑا خطاکار ہوں، بہت بڑا مجرم ہوں، بہت بڑا سیاہکار ہوں. میری زندگی کسی کے سامنے دلیل کے لیے پیش نہیں کی جا سکتی. اب پہلی تمہید کا پہلی ہیڈنگ، محبت کہاں سے سیکھنی؟ ہم نے صحابہ سے سیکھنی ہے. محبت ہم نے کہاں سے سیکھنی ہے؟ صحابہ سے سیکھنی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں تشریف لاتے تو ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے. میں ایک بات دلیل سے پیش کروں گا، میری ایک بھی اپنی بات نہیں ہوگی، ساری قرآن اور حدیث کی ہوگی. اس پر میں کسی کے سامنے بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. کوئی آج نہیں، کوئی ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں یہ میری بات میری زندگی تک ہے، جب تک میں زندہ ہوں میری یہ ریکارڈنگ کر کے کسی کے سامنے رکھ کے وہ مجھے کسی کے سامنے بٹھا سکتے ہیں، میں اس کے سامنے یہ دلائل پیش کر سکتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں تشریف لاتے تو ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے. کیوں نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا کھڑا ہونا اچھا نہیں لگتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلم شریف کی روایت ہے، میں ایک جملہ بھی اپنا نہیں کروں گا. انس رضی اللہ عنہ حضور کے وہ خادم ہیں جس نے 10 سال حضور کی خدمت کی. انس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں تشریف لاتے تو ہم کبھی نہیں کھڑے ہوتے تھے. کیوں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کھڑا ہونا حضور کو اچھا نہیں لگتا تھا. حضور نے فرمایا لا تقوموا کالاعاجم، کہ اجمی لوگ آلکال میرے واسطے کھڑے نہ گئے کتے کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا ہے کہ میرے واسطے اجمی لوگ آلکال میرے واسطے کھڑے نہ کتے کرو. پہلا مقدمہ. صحابہ کے حضور فرماتے ہیں وہ جیسے کچھ دن پہلے ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک بندہ روزے سے پیٹ کر کے نہیں جا رہا، روزے کے سامنے ایسے پیچھے جا رہا. اسے وہاں ایک بزرگ مل گیا، اس نے کہا ایسے کیوں چل رہے ہو؟ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا ادب ہے. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا ادب ہے. تو صحابہ سے بھی آگے مؤدب بن گیا. صدیق کو یہ ادب کرنا نہیں آیا، جس نے سب کچھ گھر پر جھاڑو لگا رہے کہ کوئی سوئی تو نہیں بچی ہوں، میں تیرے جوتوں میں پانی پیوں گا، اگر تو سب کچھ حضور کی ناموس میں لٹا دے پھر میں تجھے مار جاؤں گا. حضرت صدیق تو گھر کے لیے جھاڑو مار رہے کہ کوئی سوئی تو نہیں بچی ہوئی. حضرت صدیق کو حضور کا ادب نہیں آیا. اب تمہیں ادب آ گیا، تم صدیق سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہو جس کے بارے میں
اور مجھے کسی حدیث میں دکھا دو کہ صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیٹھ نہ کی ہو، مجھے ایک جگہ دکھا دو۔ میری ایک ایک بات توجہ سے، میرا ایک ایک جملہ ضائع ہونے کے قابل نہیں ہے۔ بڑی محنت اور بڑے گہرے مطالعے سے یہ میں مواد تیار کرتا ہوں۔ یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت پر جا رہے تو صدیق کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، سنا ہوگا واقعہ۔ صدیق کبھی آگے کیسے چلتے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ کر کیسے الٹے پہنچ چلتے؟ کبھی صدیق آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ حضور نے مجھے صدیق یہ کیا بات ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں؟ صدیق نے فرمایا کہ نبی اگر میرے دل میں یہ ڈر ہو کہ دشمن آگے سے حملہ کرے گا تو میں آگے آ جاتا ہوں، اگر میرے دل میں ڈر ہو کہ دشمن پیچھے سے آئے گا تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، اگر مجھے ڈر ہو کہ دشمن دائیں آئے گا تو میں دائیں آ جاتا ہوں، اگر مجھے ڈر ہو کہ دشمن بائیں آئے گا تو میں بائیں آ جاتا ہوں۔ میں چاروں سائڈ اس لیے بدلا رہا ہوں، مجھے خوف ہوتا ہے کہ دشمن آپ پہ حملہ کرے۔ ادب وہ ہو جو صحابہ نے کیا۔ صحابہ کی قربانیاں میں اگر بیان کرنا شروع کر دوں تو میری زندگی ختم ہو سکتی ہے، صحابہ کی قربانیاں بیان نہیں ہو سکتی۔ میں صرف ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد آگے جانے کی کوشش کروں گا۔ ایک صحابی کے بال تھے بہت، صحابی دے بال بہت زیادہ بگڑے، صحابی دی سیدھ نہیں نکلتی، صحابی حضور دی سیدھ رہ جائے، صحابی پریشان کی دائی کہ میرے بال بگڑے، میری سیدھ نہیں نکلتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی مانگ نکل دی، میری مانگ کیوں نہیں نکل دی؟ صحابی نے بڑی کوشش کی، صحابی کے بال گھنگریالے تھے، اس کی مانگ نہیں نکلتی تھی۔ صحابی نے بڑی کوشش کی لیکن مانگ نہیں نکل سکتی۔ اب میں اس بندے کو متقی سمجھوں گا، اس کو میں عاشق سمجھوں گا جو یہ صحابی کی پیروی کر کے دکھایا۔ تو صحابی نے کیا کیا؟ صحابی نے اتنا بڑا کل گرم کیتا ہے بھانل، وہ کوئی چمڑے دے وچ مارے سن دے جڑا درمیان چمڑا ہے وہ سارا سڑ گیا۔ صحابی نے حضور دی اتباع دے وچ کل گرم کر کے سوا گرم کر کے درمیان وچ مارا ہے تاکہ درمیان علی جھا جل بنے، تاکہ حضور علی کار میری سیدھ نکل آئے۔ میں وہ عاشق میں سے کوئی حضور واسطے انگلی تک کٹاوے چلا، میں وہ سمجھے سا، وہ عاشق میں سے جڑا حضور دی اتباع کر چلا۔ صحابی نے سیری چ سوا پھیرا گرم کر کے درمیان چمڑا ساڑے تاکہ میری سیدھ نہیں نکل سکتی، لیکن حضور علی کار میری سیدھی مار نکل بنے۔ وہ صحابی تو یہ ساتھ بدھڑ لگے، وہ صحابہ کو یہ سب پچھو سٹر لگے جنہاں کو اللہ نے رضا دا سرٹیفکیٹ پورا قرآن ادا پہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں صحابہ تے راضی، صحابہ میرے کو راضی، تے کو میں کو کوئی رضا دا پرواہ نہ کروں، تیرا میرا جنتی ہونا قطعی نہیں، تیرا میرا جنتی ہونا قطعی نہیں، صحابہ دا جنتی ہونا اٹل فیصلہ ہے، قرآن دا فیصلہ ہے کہ سارے دے سارے صحابہ جنتی۔ اللہ نے سارے دے بارے میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سارے کے سارے صحابہ سے میرا اچھا وعدہ ہے، میرا سچا وعدہ ہے۔ میرے اور آپ سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، میرے اور آپ کا جنتی ہونا یقینی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، لیکن صحابہ کا جنتی ہونا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ صحابہ کا جنتی ہونا اٹل فیصلہ ہے۔ یہ ابھی تمہید چل رہی ہے، میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ میلاد النبی بدعت ہے، گناہ ہے، اس کا منانا گناہ ہے، جرم ہے۔ میں نے یہ دعویٰ پیش کیا، آگے میرے اس پر 4-5 جمعات تک دلائل جائیں گے، جس کو تسلی نہ ہو وہ شروع میں آ جائے، میری ساری جملہ سنے، پھر دل کی عدالت میں جا کے فیصلہ مانگے، دل جو اس کو فیصلہ دے اسی پر آمد۔ میری ذمہ داری ہے حق سچ پہنچا دوں۔ اب دوسری کمی، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، کہ ہر وہ عبادت جس کو میرے محمد کے صحابہ نے عبادت نہیں سمجھا،
آج وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ ہر وہ کام جس کو میرے محمد کے صحابہ نے عبادت نہ سمجھا ہو، آج وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ نہیں ہے سمجھ میری بات؟ ہر وہ کام جس کو میرے محمد کے صحابہ نے عبادت نہ سمجھا ہو، آج وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ اب توجہ، دوسرا قرآن کا اٹل فیصلہ ہے۔ میری ایک ایک بات ریکارڈ کرو۔ میں یہ ممبر پہ بیٹھ کے میرا چیلنج یہ گھنٹے کا نہیں ہے، میری زندگی بھر کا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں یہ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی اگر میرے ساتھ بیٹھنا چاہے تو میں اس سے بیٹھ سکتا ہوں۔ یہ میری بات ریکارڈ کرو، کوئی بھی ہو میں بیٹھ جاؤں گا۔ اب قرآن کا فیصلہ ہے، کسی نے قرآن کا ترجمہ پڑھا تو قرآن کہتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے میدان عرفات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل نے اعلان کیا کہ اللہ کے نبی اب آپ پر دین کی تکمیل ہو گئی۔ اليوم اکملت لکم دینکم، آیاتوں کو ذہن میں رکھو، ترجمہ قرآن تفسیر پڑھ کے مجھ پہ اعتراض کرنا۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں ہم نے سارے کا سارا دین تجھ پر مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے ساری نعمت تم پر مکمل کر دی۔ اب میری بات کو ذہن میں رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ پیغام دیا کہ ہم سارے کا سارا دین تجھ پر مکمل کر چکے ہیں۔ اب دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول، اگر آپ کے سامنے ایک آیت بھی پہنچے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آیت آپ نے آگے پہنچانی ہے۔ اگر آپ نے آگے نہیں پہنچائی تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اب میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اب جب جھنڈیاں لگ جاتی ہیں، لائٹنگ لگ جاتی ہے، اور کیا کیا کھانے کیا کیا ڈیزائن بن جاتا ہے، یہ میرے نبی کو پسند نہیں ہے۔ میں دلیل سے بات کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عالم میں حضور اپنی لخت جگر فاطمہ کے گھر نہیں گئے تو اس مجلس میں حضور کیسے آ گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے دروازے پر گئے تو منقش پردہ لٹکا ہوا تھا۔ آج دلکار مشینہ کون آنا، دلکار اتنے ریشمی کپڑے کون آ گئے، ہاتھے بڑے کپڑے آ گئے، ہاتھے بڑے تیرے بیل مٹھے سے ہاتھا بڑا ہے کپڑا آئی۔ حضرت فاطمہ کے دروازے تھے وہ منقش پردہ لٹکا کھڑا آئی، حضور آئے، حضور پردہ دیکھ کے پیچھے دبا لگا۔ حضرت علی نے دیکھی دے گھر گئے اپنی ذات واقع حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو واپس چلے گئے، کیوں؟ حضرت علی حضور کے پاس سے فرمایا کہ نبی آپ ہمارے گھر تشریف لا رہے تھے، دروازے پر آ کر واپس کیوں چلے گئے؟ حضور نے فرمایا اے علی مالی والی دنیا میرا تے دنیا کوئی واسطہ ہے، ہی کو پڑدا ہاتھ میں لوٹیا نہ اس ٹائم مشینہ کون آ، اس ٹائم مشینری کپڑے کون آ، ہاتھ بڑے ہیں کپڑے آ، ٹاٹ میں لباس ہوں۔ حضور نے فرمایا مالی والی دنیا، میں کو دنیا میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ مجھے اور دنیا کی ضرورت ہے، مجھے اور دنیا کی ضرورت ہے۔ یہ منقش پردہ ہٹاؤ گے تو میں آؤں گا، یہ پردہ جب تک ہے میں محمد نہیں آ سکتا۔ ہکو پردہ، ہکو پردہ، کتنی لائٹنگ، کتنے فضول پیسے برباد کیے۔ اگر یہ فضول پیسے کسی یتیم بیٹی دس دوپٹہ بنے اسی تک میں نقصان ہے۔ اگر ان پیسوں سے کسی یتیم بیٹی کی شادی ہو جائے، اس کا گھر آباد ہو جائے تو زندگی بھر وہ دعائیں نہیں دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ساتھ ہی لے کر آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چولہے میں گھاس اگ جاتا تھا، گھاس کہنے میں لیکن میں بعد میں گھا جمتا ہے، اس ٹائم نمتا جس ٹائم دو مہینے اس گھا نہ بلے تاہم اس گھا جم سکتے۔
نہیں لگنے میں رجد وار گھا پوچھ بھی ہے، اتنا آسان نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی نے فرمایا کہ نبی ہم اس کو کیا کریں؟ حضور نے فرمایا کوئی بہانا بھی چھوا بنا چاہ تاکہ تلے آولی ذلیل کیا رہے، پیرا دے وچ پیا ہوئے، ایک بہانا بھی چھوا بنا چاہ بات میں محمد آسا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس گھر میں نہیں گئے جس گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منقش پردہ دیکھا، اتنا لیٹنگ تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے میں خدا را لوگاں دے ایمان دا خیال کرو۔ میں تھوڑے بہت بدلا پیا، میرا یہ درد ہے، مجھے کسی سے ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہے، مجھے کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ کسی نے آج تک میرا کوئی نقصان کیا، جب تک میرا رب مجھے سنبھالے رکھے کوئی میری آنکھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ مجھے کسی سے کوئی بھی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں ہے، مجھے فکر ہے تو آپ لوگوں کے ایمان کی فکر ہے، مجھے کسی سے کوئی ذاتی نہیں ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں میں دلائل سے کروں گا، میں آج بھی کرتا ہوں، جس نے جو کہنا ہے وہ کہتا رہے گا، مجھے کسی کے کہنے سے کوئی پرواہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور نے رسالت کا پیغام پہنچایا تو دنیا نے حضور کو کیا کہا تھا؟ پاگل تھی کیے، مجنون تھی کیے، پیو ماد دین کو چھوڑ دیتا ہے، انہی کہتے ہیں لوگ صاحب پیو ڈالی کا دین چھوڑ دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہ کرے، کہتا وما ہوا بقول شاعر، کہتا شاعر ہے، وما ہوا بقول ساحر، کہتا پاگل ہے، کہتا مجنون ہے، کہتا جادوگر ہے، کہتا پیو ماد دین کو چھوڑی کھڑا ہے۔ مجھے ان دانوں کی کوئی پرواہ نہیں، کیوں؟ میرے گھر میں کوئی روٹی نہیں پہنچاتا، روٹی میرا رب مجھے دے رہا ہے، رزق میرا رب مجھے دے گا، وہ ہر حال میں مجھے دے گا۔ میں کسی بھی عالم میں ہوں، جو رزق میرے مقدر میں لکھا ہے وہ کسی کے باپ کی جرات نہیں ہے کہ مجھ سے ایک لقمہ ہٹا لے، کیونکہ اللہ کے حضور کا فرمان ہے الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، کہ بندے پر اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ رزق آخری لقمہ نہ کھا لے۔ تو آج تو میری گفتگو ہو گئی تمہیدی، اگلا جمعہ بھی تمہید پر چل جائے گا۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ میرا درد سنیں، میرے دلائل سنیں، میرا یہ 4-5 پتہ نہیں کب تک یہ چلتا ہے عنوان، آپ میرا درد سنیں، شروع میں آ جائے میرے دلائل سنیں، پھر ان دلائل کو رات کی تنہائی میں اپنے دل کی عدالت میں پیش کرو، دل جو فیصلہ کرے اسی پر عمل کرو۔ اور یہ باتیں میں منبر پر بیٹھ کے نہیں کر رہا ہوں، یہ میری آن دی ریکارڈ ہے، اور کوئی بھی ریکارڈنگ کر کے کسی کو بھی پیش کر سکتا، میں قرآن و حدیث پر اس کے سامنے بیٹھ سکتا۔ ابھی میں نے کوئی چٹھا مٹھا نہیں کھولا، میں ایک چٹھا مٹھا نہیں کھولا، یہ چٹھا میں نے کھلے سا، لوگوں نے بہت گالیاں کی ہیں میرے کو، اللہ نے میں کو اتنا بڑا جگہ دیا، لوگوں نے میرے اوپر بڑی بڑی باتیں کی ہیں، ان کے بس میں نہیں تھا وگرنہ مجھے بھون دیتے، پکوڑا بنا دیتے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ میری زبان میں سچ ہے، مجھ سے سچ برداشت نہیں، جو ہوتا ہے میں سچ کہتا ہوں، کسی کو برا لگے اچھا لگے مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں جو میرا ضمیر فیصلہ کرتا ہے، جو میرا اللہ کا قرآن فیصلہ کرتا ہے وہ میں سناتا ہوں، کسی کو اچھا لگے برا لگے مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ تو میری آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ اگلے جمعات پر اگر کسی نے میرے دلائل سننے ہو، دلائل میں فلاں بزرگ نہیں آکھا، فلانی کتاب نہیں، میں قرآن تے حدیث کو لگو چنا ویسا، اور میری دلائل دنیا کے کسی مفتی کے سامنے پیش کرو، میرے دلائل دنیا کے کسی بھی مفتی کے سامنے پیش کرو، وہ اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دے تو اس کی جوتی ہوگی اور میرا سر ہوگا۔ میں دعویٰ پہلے کر چکا ہوں کہ عید میلاد النبی بدعت ہے، بدعت ہے، گناہ ہے، جرم ہے، اور اس پر میں دنیا کے کسی بھی مولوی سے بیٹھ سکتا ہوں، اور یہ میری بات ریکارڈ کر کے دنیا کو پیش کروں۔